گھر کی حالت بہت بری تھی، ہر طرف بکھرا بکھرا ہوا تھا۔ میں نے آج گھر کی تفصیلی صفائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، میری دونوں بڑی بیٹیاں گھر تھیں، میرے شوہر بھی آج آفس نہیں گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ بچوں کو وہ دیکھ لے گا، میں گھر کی صفائی کر لیتی ہوں۔ میں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو اپنے شوہر کے حوالے کیا اور کہا کہ بڑی دونوں بیٹیوں کو بھی دیکھے۔ مجھے بیٹے کی شدید خواہش تھی، اس کا میں کئی بار اپنے شوہر سے ذکر بھی کر چکی تھی۔ جب بھی میرا شوہر گھر ہوتا تھا میں اپنے ادھورے سارے کام کر لیتی تھی، کیونکہ وہ نہ صرف بچوں کو بھی سنبھال لیتا بلکہ کھانا بھی بنا دیا کرتا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملا جو ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا اور میرے کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں نے گھر کے ایک کونے سے صفائی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں تقریب ہوئی تھی، میری چھوٹی بیٹی کی پہلی سالگرہ منائی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے گھر کی کچھ خاص صفائی نہیں کی، لیکن اب یہ گندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک میری ایک پڑوسن میرے گھر میں آ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اسے حیرانگی سے سوال کیا کہ میرا شوہر تو بالکل ٹھیک ہے، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے بتایا کہ ارسلان بھائی کی طبیعت خراب تھی، وہ کل بھی آفس سے اسپتال گئے تھے۔ جبکہ میں ایسی سوچ میں پڑ گئی کہ اگر ان کی واقعی طبیعت خراب تھی تو وہ مجھ سے اس بات کا ذکر کرتے۔ میں پڑوسن کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اٹھے اور میں اپنے شوہر سے پوچھ سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ باقی گھر صاف کرنے کے بعد جب میں اپنا اور اپنے شوہر کا مشترکہ کمرہ صاف کرنے لگی، مجھے دراز میں ایک فائل نظر آئی۔ میں دیکھنے ہی لگی تھی کہ یہ فائل کس کی ہے۔ اچانک میرے شوہر نہ جانے کہاں سے وہاں پر پہنچا اور میرے ہاتھ سے وہ فائل جھپٹ کر لے لی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی فائل ہے؟ میرا شوہر اچانک بوکھلا گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، کسی چیز کی بھی نہیں، آفس کی ایک ضروری فائل ہے، آپ مجھے دیکھنے تو دیتے۔ میں نے اس سے پوچھا، جبکہ وہ مجھے ڈانٹنے کے انداز میں بولا، ہر چیز دکھانے والی نہیں ہوتی۔ جبکہ پہلے میں اپنے شوہر کے عمل اور اب ان کے لہجے پر حیران تھی۔ میرے شوہر نے کبھی بھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پیار سے بات کرتا تھا اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے ہی شیئر کرتا تھا۔ پھر اس کا یہ طریقہ اور انداز مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شدت سے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، مجھ سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، لیکن اب وہ مجھ سے غصے سے بات کرنے لگ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ ان کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے کئی بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا وہ مجھے ہی ڈانٹ دیتے۔ اب انہوں نے بچوں کو سنبھالنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ چھٹی کا سارا دن بچے ان کے سامنے روتے رہتے، جبکہ انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ پہلے مجھے کہیں بھی جانا ہوتا تھا میں اپنے بچوں کو شوہر کے حوالے کر دیتی تھی۔ میرا شوہر ان کا خیال رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں اور نہ ہی ان بچوں کی آیا ہوں جو انہیں سارا دن سنبھالتا رہوں۔ جب میں نے کہا کہ آپ ان کے باپ ہیں تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ ان کا رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اب انہوں نے گھر دیر سے آنا شروع کر دیا تھا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب مجھے میری چھوٹی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے حوالے کر کے گئی تھی کہ اس کا خیال رکھنا، لیکن جب میں باہر گئی میں نے دیکھا کہ میری بیٹی زمین پر گری رو رہی تھی، جبکہ میرے شوہر ساتھ ہی بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور میں اپنے شوہر پر چڑھ دوڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کی بیٹی رو رہی ہے اور آپ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ کیسے باپ ہیں آپ؟ میری باتیں سن کر میرے شوہر ایسے چونکے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوں، جیسے انہیں آس پاس کا ہوش ہی نہ ہو۔ مجھے ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے تو میں حیران رہ گئی، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور غصے سے کمرے میں آ گئی اور اپنی بیٹی کو خاموش کروانے لگی۔ اپنے شوہر کا رویہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہو گیا تھا۔ میں نے جب اپنی دوست سے اس بارے میں ذکر کیا تو میری دوست نے کہا کہ ضرور آفس کی طرف سے پریشانی ہوگی، ورنہ وہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں بھی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اب وہ اکثر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے آفس کا کام کرتے رہتے۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے وقت دینا چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہماری پسند کی شادی تھی۔ ایک دن میرا شوہر آفس سے واپس آیا، ان کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے کھانا رکھا، لیکن کھانے میں نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا۔
میرے شوہر نے کھانے کے برتن ایک طرف پھینکے اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگے، کس قدر پھوہڑ عورت ہو تم! تمہیں ایک کھانا بنانا بھی نہیں آتا؟ تم سے شادی کرنے سے اچھا تھا میں گھر میں ایک نوکرانی رکھ لیتا جو میرے کام تو اچھے طریقے سے کرتی۔ ان کے الفاظ میرے دل پر نشتر برسا رہے تھے۔ میں ان کے سامنے رونے لگی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گر رہے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچانک وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھ سے معافی مانگے بغیر ہی کمرے میں چلے گئے۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ پر اس طرح نہیں چلائے تھے اور نہ ہی میرے کھانے کو برا کہا تھا۔ پہلے جیسا بھی کھانا بنتا وہ خاموشی سے کھا لیتے تھے۔ آج نہ جانے کیوں میری سب سے چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میرا دماغ پٹ گیا تھا اور کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں اور مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ انہیں خوش رکھوں، ان کی پریشانی بانٹوں اور ان کی مدد کروں، لیکن وہ مجھ سے اپنی کوئی بھی بات شیئر کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک دن وہ کافی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میرے شوہر نے مجھ سے کہا۔ کافی دنوں کے بعد وہ مجھ سے نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ ابھی وہ بات شروع ہی کر رہے تھے کہ اچانک میری نند میرے کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس کا بیٹا مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ مجھے شروع سے ہی بیٹے کی خواہش تھی۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، لیکن اپنی یہ خواہش میں اس کے بیٹے کو اٹھا کر اور اسے پیار کر کے پورا کر لیتی تھی۔ میری نند بھی خوش ہو جاتی کہ میں اس کے بیٹے کو سنبھال لیتی ہوں۔ وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، جبکہ مجھے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے بیٹیوں کی خواہش تھی اور مجھے بیٹوں کی۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا، بلکہ جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے انسان ہمیشہ وہ پانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرا بھی کچھ یوں ہی حال تھا۔ اس کے بیٹوں کو 3 دن میں نے بہت پیار کیا اور اسے اٹھائے رکھا۔ اس دوران میں اپنی بیٹیوں کو بھی بھول چکی تھی، سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہو چکی تھی۔ میری نند بھی یہاں سے جا چکی تھی۔ میں اکیلی ہی تھی ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ میری 3 بیٹیاں چھوٹی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں وہی بات آ گئی جو میرا شوہر مجھ سے کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک میری نند کی آمد سے وہ کہہ نہیں پایا۔ پھر اس کی موجودگی میں مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں اس بات کے بارے میں دوبارہ پوچھ سکوں۔ ایک دن میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں اسے اسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ سب ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کے شوہر کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ ان سے اس بارے میں پوچھیں اور ان کی پریشانی بانٹیں۔ یہ کوشش کریں کہ ان کے دماغ پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ جبکہ میں اس سوچ میں ڈوب گئی کہ ایسی کون سی پریشانی ہے جو میرا شوہر مجھ سے کہہ نہیں پا رہا۔ میں نے اسپتال میں اپنے شوہر سے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ غنودگی میں تھا۔ میں ان دنوں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی، ہر وقت اس کے آس پاس موجود رہتی۔ میری 2 بیٹیاں بھی صورتحال دیکھ کر میرا ہاتھ بٹانے لگی تھیں اور انہوں نے مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چند دنوں میں ہی میرا شوہر پہلے جیسا ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے پوچھا، آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے اور آپ بستر سے لگ کر رہ گئے ہیں؟ میری بات سن کر میرا شوہر چند لمحے خاموش ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ کہیں تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی نا؟ میں تمہاری سب سے بڑی خواہش پوری نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ نہ جانے میرا شوہر کیا باتیں کر رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میری کون سی خواہش؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ آسان الفاظ میں مجھے سمجھا دیں۔ میرا شوہر چند لمحے خاموش ہو گیا اور الفاظ ڈھونڈنے لگا، جبکہ میرا پریشانی سے برا حال ہو چکا تھا۔ پھر اس نے جو خبر سنائی اسے سن کر مجھے لگا مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔ میرے شوہر کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، یعنی وہ دوبارہ باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میرے بیٹے کی خواہش ادھوری کی ادھوری رہ گئی تھی۔ مجھ سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ جبکہ یہ کہا میرا شوہر رونے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس انسان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے تھے۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ فکر مت کریں، سب بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔
میں اسے دلاسے اور تسلیاں دینے لگی، جبکہ اندر سے میرا اپنا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میرا شوہر بار بار مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ تم وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ مجھے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جبکہ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کا علاج کراؤں گی، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ لیکن کچھ دن میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی۔ ایک دن وہ صحن میں بیٹھا ہوا تھا جب میں اس کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے ایک حکیم کے بارے میں پتہ چلا ہے، وہ بہت اچھی دوائی دیتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ اس کے پاس چلیں اور ہم اپنا مسئلہ بتائیں تو وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ میری بات سن کر میرا شوہر ایک دم بوکھلا گیا اور پھر طیش میں آ گیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنے اور ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ مجھ میں کیا خامی ہے؟ اب میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ان سے آہستہ آواز میں کہا، لیکن وہ مجھ پر چڑھ دوڑا۔ اس کے الفاظ مجھے تکلیف دے رہے تھے، وہ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن میں نے دل میں یہی سوچا کہ وہ ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہا ہے، اس لیے اسے بات ہی نہ کی جائے تو اچھا ہے۔ میں نے اسے مزید کوئی بات نہیں کی اور اس کو تنگ نہیں کیا۔ پھر رات کے وقت وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے معذرت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا ہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، میں جلد تمہارے ساتھ کسی حکیم کے پاس جاؤں گا، ابھی مجھے تھوڑا وقت دو۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ اس نے میری بات مان لی تھی۔ اچانک میں نے ایک دن اپنی ایک دوست کو اس مسئلے کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے اپنے شوہر کا نام نہیں لیا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میری بات سن کر میری دوست سوچ میں ڈوب گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر کا پتہ ہے، وہ بہت اچھی دوائی دیتا ہے، لیکن یہ سب تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ میری بات سن کر میری دوست چپ ہو گئی اور اس نے اس بارے میں کچھ بھی نہ کہا۔ میرے شوہر کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھیں، وہ ہر وقت کسی سے فون پر بات کہتا رہتا، جب میں اس کے پاس جاتی اچانک وہ فون رکھ دیتا۔ میں نے 2-3 بار اس کا فون چیک کیا تھا، لیکن اس کی کال ہسٹری ہمیشہ ہی ڈیلیٹ ہوتی تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اس نے بڑے روڈ انداز میں مجھے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ایک ضروری بات کر رہا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے گھر سے کال آئی تھی، جہاں ان کے بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ اپنی تسلی کے لیے جب میں نے ان کے بھائی کو کال ملائی، انہوں نے کال فوراً اٹھا لی، جبکہ میرا شوہر ابھی بھی بات کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا چکر ہے، کیونکہ دوسری عورت کا میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر میں ایک ایسا نقص تھا کہ کوئی بھی عورت ان سے شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ پھر یہ کیا ڈرامہ تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور سب سے زیادہ تکلیف جو بات مجھے دے رہی تھی وہ یہ کہ میرا شوہر میرے ساتھ حکیم کے پاس یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ڈر رہا تھا؟ ایک دن میرا نوکر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک فقیر ہے، میں آپ کو اس کا پتہ دیتا ہوں، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ فقیر اسے حل کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے نوکر کو ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، میرے لیے یہ سب فضول باتیں تھیں، لیکن میرے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی دلچسپی مجھ سے، اس گھر سے اور میری بیٹیوں سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس کی کوئی بھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ گھر سے باہر رہنا، فون پر دیر دیر تک بات کرنا، جھوٹ بولنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ تقریباً 1 سال گزر گیا، 1 سال میں بھی ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ پھر میں نے خود اس نوکر سے بات کی اور اسے کہا کہ مجھے اس فقیر کا پتہ لا دو۔ میری بات سن کر نوکر مسکرانے لگا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں بے صبری سے اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ واپس آیا اس نے کہا، باجی اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو رات کو چھت پر چلی جانا اور وہیں سو جانا۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی، آخر یہ کیسا حل تھا اس مسئلے کا؟ لیکن میں نے کہا، اس چیز کو آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے اس نوکر کی بات مانی اور رات کو چھت پر چلی گئی۔ میں وہاں پر سو گئی، لیکن جب میں صبح اٹھی کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نوکر کو کہا تو اس نے کہا کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد مجھے خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرا شوہر طیش میں آ گیا اور مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ تم عورت ہی غلط ہو، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے پہلے ہی تمہارے بارے میں پتہ لگا لینا چاہیے تھا،
یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے مجھے بدکردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے ساتھ میری بیٹیوں کا بھی خیال نہ کیا اور ہمیں رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور اسے ساری بات بتائی۔ میرا بھائی مجھے آ کر لے گیا۔ میں سارا دن روتی رہتی اور اپنی ماں کو اس بات کا یقین دلایا کہ میں نے کوئی بھی بدکرداری والا کام نہیں کیا۔ میری ماں مجھے گلے لگاتی اور خود بھی رونے لگتی۔ انہیں میری بات پر یقین تھا، لیکن میں زمانے کو اس بات کا کیسے یقین دلاتی؟ میری بھابیاں مجھے شک کی نظر سے دیکھتی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہو چکا تھا۔ پہلے میں جب بھی جاتی وہ میری خدمت کرتے ہوئے نہ تھکتی تھیں، اب وہ بات بات پر مجھے تانے دینے لگ گئی تھیں۔ اپنوں کا یہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہاں پر میری بیٹیوں کے ساتھ بھی نوکروں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ ایک دن میں صحن میں گئی، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی برتن دھو رہی تھی۔ میں نے اسے فوراً اٹھایا اور وہاں سے اندر بھیج دیا۔ میں نے اپنی بھابھی سے صرف یہی پوچھا کہ آپ نے حوریہ کو برتن دھونے کا بولا تھا؟ میری بھابھی نے پورے گھر میں واویلا مچا دیا کہ میں اس پر الزام لگا رہی ہوں کہ وہ میری بیٹی سے کام کرواتی ہے اور اس پر ظلم کرتی ہے اور اسے مارتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہاں میری زندگی میں میری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ میری بھابھی مجھ سے سارا دن گھر کے کام کرواتی، میں انکار بھی نہ کر سکتی تھی کیونکہ میں ان کے گھر میں رہ رہی تھی اور ان کے شوہر کا کھا رہی تھی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو وہ میرا بھی بھائی تھا۔ میری یہ حالت دیکھی میری ماں بھی پریشان ہوتی، لیکن وہ بہت مجبور تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں کی زندگی یہاں پر کیسے گزر رہی ہے۔ ایک دن بھابھی نے مجھے کچھ سامان کچن میں رکھنے کو کہا۔ میں نے بھابھی کو بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں اور وہ سامان نہیں اٹھا سکتی۔ بھابھی نے مجھے تانا دیا، نہ جانے بچہ بھی جائز ہے کہ نہیں۔ میرا بھائی اسی وقت گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے بھابھی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ گھر کا ماحول بہت زیادہ بگڑ چکا تھا۔ میری بھابھی ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور یہ شرط رکھ دی کہ جب تک میں اس گھر میں رہوں گی وہ واپس نہیں آئے گی۔ دوسری طرف مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر نے اپنی کولیگ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ رہی تھی کہ مجھے کسی چال کے ذریعے پھنسایا گیا تھا۔ بھابھی اپنے دونوں بچے گھر میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کے بچوں کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ حد سے زیادہ بدتمیز تھے۔ پھر میرے بھائی نے میری ماں کے ساتھ مجھے ایک الگ گھر میں رکھ لیا اور میری بھابھی کو گھر واپس لے آئے۔ پورا دن میرا روتے ہوئے گزرتا۔ میری ماں میرا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ میرا بھائی ہر مہینے راشن ڈال کر چلا جاتا، لیکن مجھے ذہنی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی ذات پر لگے الزام کو دھونا چاہتی تھی۔ میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، لیکن مجھے کوئی بھی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دن بے کیف گزر رہے تھے۔ ان حالات نے میری بیٹیوں پر بھی برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی، لیکن آہستہ آہستہ میرے بھائی نے راشن دینا چھوڑ دیا۔ گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ ہر مہینے بابا کی جو پینشن آتی تھی اس سے ہم گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ پہلے اس پینشن کو میری ماں غریبوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی، لیکن اب ہماری اپنی حالت غریبوں سے بدتر ہو گئی تھی۔ میں اپنوں کی بے رخی پر دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں کو بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا یوں انہیں مشکل حالات میں چھوڑ دے گا، لیکن یہ سب بھابھی کا جادو تھا جو اس کے ساتھ چڑھ کر بول رہا تھا، جس نے اسے ہر رشتے کا احترام بھلا دیا تھا کہ اس گھر میں اس کی بہن ہی نہیں بلکہ اس کی ماں بھی رہ رہی ہے۔ پھر مجھے اپنی ہی پڑوسن سے ایک اور خبر ملی کہ میرے شوہر کی طلاق ہو گئی ہے۔ اب میرے دل میں ایک امید بچی تھی کہ وہ ضرور مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ ضرور اس کی بیوی کو اس کی خامی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن بعد میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ میری ماں سے بات کر رہا تھا اور مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ میری ماں نے مجھے میرے شوہر کے ساتھ بھیج کر خود اپنے بیٹے کے گھر چلی گئی۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں چلیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور یوں میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئی۔ لیکن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بالکل مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اسے کوئی کام ہوتا وہ اپنی بیٹی کو کہہ کر بھجواتا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اب بھی مجھ سے ناراض ہے۔ ہمیں اس سے معافی مانگتی، لیکن وہ میری اس بات کا بھی جواب نہیں دیتا۔ میری حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے اسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ مجھے کوئی ٹینشن دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے میری حالت خراب ہے۔
اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں اپنے بچے کو کھو دوں گی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا، کیونکہ میں اپنی وجہ سے ایک جان کا قتل نہیں کر سکتی تھی، جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، جس نے ابھی اس دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ آخر اس کو میں کس بات کی سزا دیتی؟ پھر میں نے اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کی باتوں کی طرف توجہ دینا بھی چھوڑ دی۔ لیکن یہ بات مجھے ناک کی طرح ہر رات کو ڈستی کہ میں بے قصور تھی۔ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس کی سزا کاٹ رہی تھی۔ میں اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرتی کہ میرا کیا قصور تھا جو مجھے اس قدر بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ میرا شوہر کافی حد تک پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے میری بیٹیوں کو وقت دینا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی ایک کمی تھی۔ جو وقت اسے مجھے دینا چاہیے تھا وہ وقت وہ اپنے آفس کے کام کو دیتا۔ مجھے دیکھ کر وہ نظریں جھکا لیتا۔ میں نے کئی بار اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تھی۔ 2-3 بار اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بات نہیں کہہ پا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات عجیب و غریب ہو جاتے، جنہیں میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے ان تاثرات کو غصے کا ہی نام دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان صرف ایک نفرت کا ہی رشتہ باقی رہ گیا ہے، لیکن اس رشتے کو بھی میں ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بالکل ویسا ہو جائے جیسا وہ پہلے تھا۔ ایک رات میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب ایک خوفناک خواب سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے ایک اشارہ مل گیا تھا کہ کیسے میں نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر کی کنگھی سے اس کے کچھ بال نکالے اور کچھ بال مجھے اس کی داڑھی کے مل گئے تھے۔ میں نے وہ بال اٹھائے اور ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اپنا اور اپنے شوہر کا DNA کروانا تھا تاکہ بتا سکوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے جسے ثابت ہو سکے کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اب مجھے اپنی رپورٹس کا انتظار تھا۔ اپنی رپورٹس آنے تک میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ جیسے ہی میری رپورٹس آئیں، میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ بچہ میرے شوہر کا ہی تھا۔ میں نے آج ہی اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں فوراً گھر کی اور فائل اس کے سامنے جا کر رکھ دی۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن جاتے ہی اس نے فائل کو کھولا اور پڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تم سے شرمندہ ہوں، یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگا جب میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا آخر کیا ڈرامہ ہے؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم پر الزام لگایا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی ایک کلیگ پسند آ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے پیسوں کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے اور میری جائیداد ہتھیانا چاہتی ہے۔ لیکن ایک دن میں نے اسے اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ جلد ہی گھر کے کاغذات پر سائن کروا لے گی۔ بدکرداری کا الزام بھی میں نے تم پر اسی وجہ سے لگایا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ تمہارے جانے کے بعد میں اپنی خواہش پوری کر سکوں، اور اس نوکر کو بھی میں نے خود تمہاری طرف بھیجا تھا، اور اس فقیر کو بھی میں نے ہی کہا تھا کہ وہ تمہیں وہ سب بولے، اور وہ رپورٹس، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں اس پر چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، اسے باتیں سنانا چاہتی تھی اور اسے لڑنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنوں کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن میرا اپنے شوہر کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن میں نے اپنے شوہر سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ دل ہی دل میں اپنے شوہر کو معاف کر چکی تھی۔ اور پھر چند مہینوں کے بعد اللہ نے مجھے ایک چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ میری زندگی کی آخری کمی بھی پوری ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو معاف کر چکی تھی۔ ہم دونوں میں اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔